کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلا شخص وہ ہے جو مظلوم ہو، اور مظلوم بھی ایسا کہ اپنے اوپر ظلم ہونے کے باوجود ظلم کرنے والے کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس مظلوم کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ اور مظلوم کی دعا کو تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بھی اوپر اٹھا لیتے ہیں، تو مظلوم کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ فرمایا کہ دوسرا وہ شخص ہے جو بیمار ہو، ایسا بیمار آدمی کہ جب تک اس کو صحت نہیں مل جاتی، صحت میں واپس نہیں آ جاتا، اچھا نہیں ہو جاتا، اللہ تعالیٰ اس بیمار آدمی کی دعا کو بھی ضرور قبول کرتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب کبھی کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاؤ، اس کی بیمار پرسی کے لیے جاؤ، تو اس بیمار آدمی سے کہو کہ میرے لیے دعا کرنا، کیونکہ بیمار آدمی کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو حج کرنے والا ہو، جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے حج کے لیے اور پھر واپس گھر میں آنے تک اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ وہ جتنی بھی دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اور چوتھا وہ شخص ہے وہ طالب علم یا وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں کوشش کرتا رہتا ہے، تو ایسے مجاہد اور طالب علم کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اور پانچواں وہ شخص ہے جو غائب کے لیے دعا کرتا ہے، یعنی کہ بندہ مجلس میں نہیں ہے تو اس کو جانتا بھی نہیں ہے، لیکن اس کے لیے دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس غائب کے لیے جو دعا کی جاتی ہے اس کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ اور فرشتے کہتے ہیں کہ تو جو اس کے حق میں دعا مانگ رہا ہے اس کے حق میں تو ہم قبول کریں گے، لیکن تجھے بھی اللہ تعالیٰ وہی عطا کریں گے، تو غائب کے حق میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ اور چھٹا وہ شخص ہے کہ روزے دار کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کریں، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول۔ والدین کی دعا اولاد کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، تو والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے ہدایت کی دعا مانگیں، کیونکہ والدین کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح اولاد کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ والدین کے حق میں قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے لکھا ہے کہ جب بندہ کوئی نیک اولاد جب دعا کرتی ہے، مغفرت کی دعا کرتی ہے، تو جنت کے اندر والدین کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرما دیتے ہیں۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارا درجہ کس طرح بلند ہوا؟ تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی اولاد نے آپ کے لیے دعا کی ہے، اس دعا کے بدلے میں آپ کے درجات کو بلند کیا گیا ہے۔ تو اولاد کی دعا والدین کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اور کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ آدمی کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں، جن میں سے سب سے آسان عمل یہ ہے کہ استغفار کی کثرت۔ جو بندہ استغفار کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک ایسا کام پیش آیا کہ میں نے سوچا کہ میں اکیلا ہی چلا جاتا ہوں، اپنے خادم کو ساتھ نہیں لے کر جاتا، تو اپنے جب گھر سے نکلتے ہیں راستے میں سفر شروع کرتے ہیں، تو راستے میں ایک مسجد ایسی آتی ہے کہ سوچتے ہیں کہ ابھی رات میں اس مسجد میں ٹھہر جاتا ہوں تو پھر صبح اپنی منزل تک چلا جاؤں گا۔ فرماتے ہیں کہ جب رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے میں بیٹھا تو میں نے سوچا کہ مسجد میں ٹھہر جاؤں گا، لیکن جو مسجد کا مسافر تھا، جو مسجد کا جو نگرانی کرنے والا بندہ تھا، اس نے مجھے کہا کہ یہاں سے آپ نکل جائیں، کیونکہ وہ مجھے جانتا نہیں تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ نکلیں، میں نے مسجد بند کرنی ہے، مجھے اٹھا دیا۔ تو جب وہاں سے میں نکلا باہر تو میں نے دیکھا کہ ابھی یہاں تو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں میں ٹھہروں، تو میں نے دیکھا کہ ایک تندور والا روٹی لگا رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ چلو اس تندور والے کے پاس جا کے تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہوں۔ میں نے تھوڑی دیر بیٹھا تو میں نے اس کو کہا بیٹا اگر تو ناراض نہ ہو تو میں رات یہیں ٹھہر جاؤں، تیرے پاس بیٹھ جاؤں، تو میں صبح چلا جاؤں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے تو اپنا کام کرنا ہے، آپ بیٹھ جائیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ جب بھی کوئی روٹی لگاتا ہے، کوئی پیڑا بناتا ہے، تو وہ کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، جب بھی کام کرنے لگتا ہے۔ تو میں نے پوچھا بیٹا یہ بڑا کوئی تم عجیب کام کر رہے ہو کہ ہر پیڑا بناتے ہو تو پھر بھی استغفر اللہ، روٹی لگاتے ہو تو پھر بھی استغفر اللہ، روٹی نکالتے ہو تو پھر بھی استغفر اللہ، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تندور والے نے کہا کہ مجھے اس استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری ہر دعا کو قبول و منظور فرماتے ہیں، لیکن ایک میری دعا ایسی ہے کہ جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی، مجھے یقین ہے کہ میری اللہ تعالیٰ وہ دعا بھی قبول فرمائیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ وہ کون سی دعا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ ہمارے اس ایک علاقے کے اندر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رہتے ہیں، تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری ان سے ملاقات کرا دے، لیکن آج تک میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی، بس ایک دعا میری ابھی باقی ہے، تو میں دعا کرتا رہتا ہوں کہ میری اللہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کروا دے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا بیٹا میں ہی ہوں، تو اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے،
تو وہ ان سے گلے ملے تو اللہ تعالیٰ نے استغفار کی وجہ سے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ تو جو بندہ استغفار کرتا رہتا ہے، استغفار کے اندر لگا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والے بندے کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں۔ پھر وہ بندہ جب کوئی بھی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ بعض اللہ تعالیٰ کے ایسے نیک بندے ہوتے ہیں، فرمایا کہ ان کے بال تو پراگندہ ہوتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں، ان کا لباس بھی ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنے والے سننے والے ان کو اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے، لوگ ان سے حقارت کی نگاہ سے ان کو دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ عزت والا معاملہ نہیں کرتے۔ لیکن اللہ کے ہاں ان لوگوں کا ایسا مقام ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول و منظور فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا ایک درجہ ہوتا ہے، لوگ نہیں جانتے، لوگ تو ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کے وہ نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ ان کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور مانگا کریں، ہمیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو ہر بندے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، یہاں تک کہ جب تک بندہ یہ نہ کہہ دے کہ اللہ میری دعا کو قبول نہیں کرتے، اللہ ہر بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔